آپ نے اشرافیہ کی بات کی. میں آپ سے ایک تو کہوں گا کہ آپ ذرا تاجروں کو بھی اشرافیہ میں شامل کر لیں. پاکستان میں کوئی 23 لاکھ تاجر ہیں، وہ تاجر جن کے پاس کمرشل بجلی کے کنیکشن ہیں، یعنی نسبتاً بڑے. ان 23 لاکھ میں سے صرف 5,000 ٹیکس دیتے ہیں. پاکستان کی 5واں حصہ معیشت کا 20% معیشت ان تاجروں کے ہاتھ میں ہے. پاکستان میں جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا 0.09% تاجر ٹیکس دیتے ہیں. 20% معیشت ہے، 0.09% یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ہر حکومت کے یہ لاڈلے ہیں. نہ ان سے کوئی ٹیکس لے سکتا ہے، نہ ان کو آپ دکانیں بند کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، نہ آپ جو ان کی مارکیٹیں ہیں ان کے حوالے سے ان کو کسی کام پہ مجبور کر سکتے ہیں. انہوں نے فٹ پاتھوں پر بھی اپنی دکانیں بڑھانی ہیں، انہوں نے پارکنگ میں بھی قبضہ کرنا ہے، وہاں شو روموں کی گاڑیاں کھڑی کرنی ہیں، ہر طرح کی غنڈہ گردی انہوں نے کرنی ہے. اب بھی حکومت ان سے کچھ نہیں منوا پائے گی کیونکہ اس حکومت کے بھی لاڈلے ہیں. پچھلی حکومت کے بھی لاڈلے تھے، مسلم لیگ نواز کے تو اور بھی زیادہ لاڈلے ہیں. ضیاء صاحب کے دور سے جو ان کو شٹر پار ملی ہے وہ رہے گی، اور پاکستان میں ایک بڑی مصیبت یہ لوگ رہیں گے. اب جہاں تک بجلی کے بحران کا تعلق ہے، ساری دنیا میں، صرف ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں. 2 ہفتے پہلے میں بینکاک میں تھا، ایسا شہر جو دنیا کا ایک بڑا ہب ہے ٹورزم کا. ملینز آف ٹورسٹ آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں ٹورسٹوں سے. وہاں تو دکانیں کھلی ہوں تو غیر ملکی سامان خریدیں گے نا. شام کے ساتھ سب دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اس کے بعد صرف وہ سٹور کھلے رہتے جن کو 24 گھنٹے کی اجازت ہوتی ہے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اگر مغرب میں جو 8 گھنٹے سے زیادہ دکانیں کھولے گا تو وہ سب ملازموں کو پھر اس کے مطابق تنخواہ بھی دے گا اور اس کی ایکسٹرا اجرت بھی دے گا. پاکستان میں جو 16 گھنٹے دکانیں کھلتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹریڈر 16 گھنٹے کی اجرت دیتے ہیں. یہاں پہ ایک لیبر لا کا بھی مسئلہ ہے. اب جہاں تک بجلی، دیکھیں جہاں تک بجلی کے بحران کا تعلق ہے، یہ ایک چھوٹا حل ہے. یہ اہم بات ہے، ہمیں بجلی کی بچت کرنی چاہیے، ہر طریقے سے کرنی چاہیے. ہمیں اپنے طرز زندگی میں تبدیلی کر کے بھی بچت کرنی چاہیے. اور یہ ایک غیر صحت مندانہ طرز زندگی ہے جو ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ دوپہر کو اٹھنا ہے، آدھی رات کو سونا ہے. اس سے ہماری پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑ رہا ہے، ہماری نوجوان نسل پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، تعلیم بھی خراب ہو رہی ہے. اس کو تو ہمیں بدلنا چاہیے، لیکن یہ بالکل کافی نہیں ہے. جو اصل کام ہے وہ یہ حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اصل کام یہ ہے کہ پاور سیکٹر میں ریفارمز کی جائیں. پاور سیکٹر اس وقت پاکستان کی حکومت کی، ریاست کی معیشت کی گلے کی ہڈی بن کر رہ گیا ہے.